السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا الگ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل کے نوجوان اپنی من پسند کی شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ من پسند کی شادی ہو، ان کی پسند کی شادی ہو، ان کی خواہش کے مطابق ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ اور اسی سوچ اور غم فکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے شادی ہو جائے، اور اگر گھر والے انکار کر دے یا لڑکی والے انکار کر دے تو اور زیادہ پریشانی اور مصیبت بن جاتی ہے۔ اور اسی پریشانی مصیبت میں، اسی فراق میں ہوتے ہیں، اور کبھی ادھر سے ادھر سے چکر مارتے ہیں۔ کبھی کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے اور ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا کام سکسیس ہو جائے۔ اسی فراق میں ہوتے ہیں۔ تو آج میں انہی لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو لایا ہوں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کا کام بالکل سکسیس ہو جائے گا، کام کر جائے گا، اور صرف 2 دن میں یہ کام ہوگا۔ آپ ادھر وظیفہ پڑھیں گے اور ادھر کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، وظیفہ پڑھنے کے ٹائم توجہ اور دھیان سے پڑھیں، تبھی آپ کو کام کرے گا۔ اور اگر آپ توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا، اور بہت جلد ہو جائے گا، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا جلدی یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو کسی گھر والوں کو منانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لڑکی والوں کو منانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بہت جلد کام کرے گا۔ لیکن یہ وظیفہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو صرف 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو فرض نماز کے بعد ہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وظیفہ بتانے کے بعد میں آپ کو تعویذ بنانا بھی سیکھوں گا، کیونکہ دونوں ضروری ہے، وظیفہ بھی اور تعویذ بھی۔ دونوں میں سے کوئی ایک کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ تعویذ سے کام کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا، آپ اگر صرف وظیفہ سے کام کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو چلیے آپ کو ہم وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ سب سے پہلے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ رحمان کی آخری آیت 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بہت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جب پڑھیں تو دونوں آنکھوں کو بند کر لیں، اس کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جب آپ مکمل ہو جائیں تو اپنے بدن پر پھونک مار لیں۔ یہ تو آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ہم تعویذ بنانے کی طرف۔ اس کے لیے آپ کو ایک سفید کاغذ کی ضرورت ہے اور ایک پین کی ضرورت ہے۔ دونوں اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو، اور بہت توجہ اور غور سے دیکھیں میں کس طریقے سے بنا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ کو بھی بنانا ہے۔ میں تعویذ بنانے لگا ہوں، بہت غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے ایک لائن دے دینا ہے۔ میں کدھر سے دے رہا ہوں، ادھر سے ہی آپ کو دینا ہے۔ 2 لائن، 3 لائن، اور یہ ایک 4 لائن، یہ ہو گیا۔ اب اس کو ہم پیک کریں گے۔ 1 2 3 4، یہ 4 لائن ہو گئے۔ ادھر ہی سے دینا ہے، یہ لائن ادھر سے دینا ہے، اور یہ لائن جو اوپر میں نے دیا ہے ادھر سے دینا ہے۔ اب ہم لکھ رہے ہیں کیا کیا، وہ دیکھیے، کدھر سے لکھ رہا ہوں وہ بھی دیکھیں۔ یہاں لکھنا ہے 7 8، یہاں لکھنا ہے 22، اردو میں لکھنا ہے، ہندی میں نہیں لکھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں لکھنا ہے 7 1، ادھر سے لائیں، اب ہم ادھر سے لکھیں گے 20، پھر یہاں لکھنا ہے 30، پھر یہاں لکھنا ہے 15، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں لکھنا ہے 22، پھر یہاں لکھنا ہے 30، پھر یہاں لکھنا ہے 4 3۔ اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے۔ آپ نے تعویذ بنا لیا۔ تعویذ بنانے کے بعد اس کو بھی موڑ لیا اور اس کو آپ نے رکھ لیا۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دینا جہاں پہ کوئی آنا جانا، جہاں پہ لوگوں کا گزرنا ہوتا ہو، ایسی جگہ میں ڈال دینا ہے۔ اور ڈالتے وقت تو ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے، جہاں پہ کوئی دیکھے بھی نہ، ڈالتے ہوئے کوئی دیکھ بھی نہ سکے، ایسی جگہ میں آپ کو ڈالنا ہے۔
لیکن ایک بات اور جو بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو جتنی بھی ساری باتیں بتائی ہے، جو بھی بتائی ہے آپ کو وظیفہ اور یہ تعویذ بنانا، یاد رکھیں یہ میری اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، Emotional damage. یہ میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کو صرف جال پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ صرف آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں گے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اس سے بہت ساری ویڈیو جو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے آپ کسی مولوی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں صرف 10 دن میں کام ہو جائے گا، میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گا، آپ سے کچھ پیسہ لے گا، پیسہ لے کر کے وہ بھاگ جائے گا، آپ کا کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، صرف میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ سب سے کوئی ہوتا نہیں، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سوچ لیں کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہوں، آپ تعویذ لیں، وظیفہ پڑھیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کو خود چاہنے لگے، آپ کے پاس آنے کے لیے بیتاب ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک جگہ ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وظیفہ پڑھیں گے آپ کا پیسہ اٹیچی سے بھر جائے گا، اور وہ دکھا رہا ہے کہ وہ پیسہ اٹیچی سے بھر چکا ہے، بستہ سے بھر چکا ہے پیسہ۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو کمانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا ہوتا، وظیفہ اور تعویذ سے کام ہو جاتا، پیسہ خود بخود مل جاتا، تو مولوی سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں مولوی سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کا الٹا ہے کہ مولوی سے زیادہ غریب کو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ اگر آپ ان سب چیزوں میں لگ جائیں گے تو یاد رکھیے آپ کا 2 سے 3 سال آپ کا برباد ہو جائے گا، اور آپ کہیں کا نہیں رہیں گے، آپ اپنے کیریئر برباد کر دیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، ذہنی مریض کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو چھوڑیے، آگے بڑھیے۔ جس کو آپ کے پاس رہنا ہوگا بخوشی رہ جائے گا، جس انسان کو رہنا ہوگا بخوشی رہے گا، جس کو نہیں رہنا ہوگا آپ اس کو گفٹ دے کر کے بھیج دیجیے اور ان کو الوداع کہہ دیجیے۔ اور ایسے بھی اللہ کے نبی نے اس رشتے کو، اس تعلق کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی غیر محرم سے بات کرنا، ان سے تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اس لیے آپ اس کو بھی حرام سمجھے، حلال نہ سمجھے۔ حرام کام کرنے کے لیے حلال وظیفہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایسا تھوڑی کہ آپ حرام کام کریں گے اور وظیفہ پڑھتے جا اور آپ کا کام ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے میرا یہاں تک ساتھ دیا، میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی مجھے ساتھ دیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرتے ہوئے جائے، اور دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔